اور لاہور کی 14 سیٹوں میں سے آپ دیکھیں 2 سیٹیں مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہیں. پورا شریف خاندان لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے. انہوں نے سب سے زیادہ ان کا فوکس ہے ان سیٹوں کے اوپر جن پہ وہ خود لڑ رہے ہیں. اب لیکن لڑ بھی سوری معذرت کے ساتھ خواتین کے ساتھ ان کا مقابلہ جو جیلوں کے اندر میں وہی عرض کرنے لگا خوبصورت مقابلہ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ جس خاتون کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ 70 سال کی ایک بیمار خاتون اور جیل میں بند ہے, اور اسی حلقے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی حلقے سے وہ امیدوار ہے, اور اس کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اکیلے جلسے کر رہے ہیں, اکیلے ریلیاں نکال رہے ہیں. اس خاتون بیچاری کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. دوسرا کیا ضرورت تھی کھڑے ہونے کی؟ اچھا میری سر ان کا پاکستان کا آئین اس کو حق مائی کو مار دے, حق بھی لے لے, اس کو بھی پاکستان کا آئین اس کو بھی حق دیتا ہے. اگر اجازت دیں تو میں لاہور کی سیٹوں پہ 2 منٹ بات کروں. بڑا لاجک. اچھا اس کے علاوہ حمزہ شہباز کا حلقہ ہے, اس کے اندر خاتون ہے عالیہ حمزہ, وہ بھی جیل میں ہے. اس کے بعد تیسری خاتون تھی وہ تو خیر وڈرا کر گئی, ان کو اتنا تنگ کیا گیا, پریشرائز کیا گیا, وہ خود سے بیچاری. اچھا اب ہم نہیں ٹکٹ دیا تھا سر, اب ہم کسی نے اس نے پھر واپس کیا, کیمپین کے لیے وقت نہیں ملا, کسی نے ٹکٹ نہیں دیا, گوہر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا, ہم نے ٹکٹ نہیں دیا, یہ آن ریکارڈ ہے, کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. لاہور کو اتنا ایزی نہیں لیا جا سکتا کہ اس طرح مسلم لیگ نون کو بڑا یہاں پہ واک اوور مل رہا ہے, کلین, ایسا نہیں ہے. مسلم لیگ نون لاہور کو لے کر سب سے زیادہ پریشان تھی کہ اگر پی ٹی آئی نشان کے ساتھ لاہور میں آ جاتی تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج وہ پی ٹی آئی ہونی تھی. اسی لیے ان کا سب سے بڑا یہ مطالبہ تھا کہ اس کا نشان بھی نہ ہو. دوسرا انہوں نے متبادل حلقے بھی چنے, میاں نواز شریف صاحب مانسہرہ میں گئے, شہباز شریف صاحب قصور میں گئے, اور لاہور کے اگر 117 سے ہم شروع کریں, 117 میں علیم خان صاحب ہیں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں آئے ہیں آئی پی پی سے, اور وہاں پہ سب سے بڑا برادری فیکٹر ہے جس پہ وہ آئے ہیں. چکزئی برادری کا گڑھ شاہدرہ کو سمجھا جاتا ہے. علیم خان صاحب نے, حالانکہ وہ گڑھی شاہ سے الیکشن لڑا کرتے تھے, لیکن انہوں نے 117 کو چوز کیا کیونکہ ان کی برادری وہاں پہ زیادہ تھی. اس کے علاوہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا تھا اے ٹی ایم مشینیں ہیں, خان صاحب کی اے ٹی ایم مشینیں ہیں, جلسوں میں کہتے تھے. ایک جہاز تھا جو اس وقت میاں صاحب کا جہاز تھا, جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا جہاز ہے, جنہوں نے کل کہا تھا کہ میاں نواز شریف ہمارے لیڈر ہیں. ایک اے ٹی ایم مشین ہے, وہ کہا تھا کہ پنجاب کا ڈاکو ہے, وہ آج ایک پارٹی کا صدر ہے. ایک اے ٹی ایم مشین ہے, وہ بھی میاں صاحب کو پیاری ہو چکی ہے 117 میں. اب اس کے اندر دوسری رائم برادری ہے. رائم برادری وہاں پہ چودھری سرور صاحب جو سابق گورنر ہے وہ بھی علیم خان صاحب کو وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک رائم امیدوار وہاں پہ وڈرا کرایا میاں وحید کے نام سے علیم خان صاحب کے حق میں. اب اس سے آگے آتا ہے 118, یہ حمزہ شہباز کا حلقہ. یہ بہرحال مسلم لیگ نون کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے. یہ اندرون شہر پورا اس میں آتا ہے. مسلم لیگ نون یہاں سے جیت رہی ہے مسلسل. آج سے ہم 88 میں جائیں تو یہاں سے جہانگیر بدر جیتے تھے, لیکن اس کے بعد مسلسل مسلم لیگ نون جیت رہی ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب والا جو حلقہ ہے وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی پوزیشن اچھی ہے. ہاں باقی بہت سارے حلقے ہیں جہاں پہ ان کو چیلنج ہے. مثلا بلاول والا حلقہ, ہم وہاں پہ ہم ابھی صرف 2 امیدوار ڈسکس کر رہے ہیں, ایک مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ, ایک بلاول بھٹو زرداری. تیسرے امیدوار ظہیر عباس کھوکھر, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ سابق ایم پی اے رہے ہیں, یہاں سے کھوکھر برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ ان کے جو چچا ہیں کرامت کھوکھر وہاں سے ٹھیک ہے. میں اگلے حلقے کی طرف آتا ہوں, میں ذرا نوشاد صاحب کو لے لوں. نوشاد صاحب وہ کہہ رہے تھے ذرا کھل کے کھیلیں, بڑی دیر سے آپ کیا کہتے ہیں برداشت کر رہے تھے, تو لیکن ایک سوال ہے, ویسے مجھے تو لگ رہا میری زبان بندی کر دی گئی. آپ کی کون کر ایسا آرڈر نہیں آیا کہیں سے, آپ ہی کی تو واحد زبان ہے جس کی گل ہوئی ہوئی ہے, باقی کس کی ہوئی ہے. لیکن میں ٹوٹ گئی کر کے اور کی گل ہے. چلے کوئی بات نہیں. میں یہ پوچھا تھا ویسے کہ میں کوئی بات کرتا ہوں تو آپ دونوں کا مشترکہ کوئی لیڈ لی ہوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کے یہ تو آپ سے شکایت ہے ہمیں حضور. اب آپ دونوں ذرا بول لیجئے, میں نے آپ کو سوال کر لیجئے, بیچ میں میں آپ کی یہ لیڈ بھی ٹھیک کر دوں گا. ٹھیک ہے, ہاں مجھے نہیں پتا تھا آپ ٹیکنیشین ہیں. نہیں میں ٹیکنیشین بھی ہوں, میں ہر طرح کی کام کر لیتا ہوں. پلیز پلیز دیکھیے کچھ باتیں کی گئیں جس میں 2 اہم باتیں تھیں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈان لیگز کی بات کی گئی. ڈان لیگز کے اوپر بہت ایشو بنا, اور پھر جنہوں نے ڈان لیگز کا ایشو بنایا تھا وہ اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے. جو بات نواز شریف نے کہی تھی وہ آپ کے سابق آرمی چیف نے آن ریکارڈ کہی, قمر باجوہ صاحب نے وہی بات جو نواز شریف صاحب نے ڈان لیگز میں کہی تھی. ایک بات. اچھا نہیں صرف ایک میں سوال کر رہا ہوں, میں جواب نہیں دے رہا سوال. تو پھر کس وجہ سے آپ نے پی آئی او اور 2-3 لوگوں کو فارغ کیا تھا, کس الزام پہ کیا تھا؟
بعد میں کیا, یہ بات درست ہے. الزام مان کے کیا نا, اب آگے کرنے کے بعد, چلیں. ہاں, اس کے بعد وہ اس الزام وقت سے ڈی جی آئی ایس پیچھے پر ہٹ کو مجھے گئے. ٹویٹ یاد ہے, انہوں نے کہا تھا دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, وہ جو ایک اعلامیہ آیا تھا کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, انہوں نے ٹویٹ میں بتا دیا تھا. یہ بات بالکل درست ہے. ہاں فیکچولی ایسا ہی ہے کہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ آیا تھا. فیکچولی بھی یہ ہے کہ پی آئی او اور ساتھ ایک منسٹر صاحب جو ہے پرویز رشید صاحب, ان کے اوپر اس کا نزلہ گرا تھا. لیکن جو تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو بطور آرمی چیف وہی بات کہتے بھی سنا, یہ میرے اس میں موجود ہے. دوسری بات دیکھیے, ڈیبیٹ ہے کیا؟ ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے, کیوں ہے, کس کی وجہ سے ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. 9 مئی کے اندر نہ نواز شریف نے, نہ بلاول بھٹو نے, نہ کسی دوسری جماعت نے. لیکن آپ یہ چلیں, میں سوری بڑی معذرت کے ساتھ, آپ کہہ رہے ہیں نا کسی جماعت نے ایسا 9 مئی نہیں کیا, یہ ہم بہت سنتے ہیں 9 مئی بہت ہم نے سن لیا. کیا عمران خان کے کہنے پہ 9 مئی ہوا تھا؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. کیا انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کریں, جا کے کریں؟ یہ کہنے پہ ثابت کریں نا آپ اس کو, ثابت یہ جب ثابت ہوگا تبھی میں کہہ سکتا ہوں. لیکن بڑی دیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان, نہیں, یہ بات دیکھیں نوشاد صاحب کی, یہ ملک صاحب اپریشیٹ کرو کہ نوشاد صاحب نے کہا ہے, یہ اپریشیٹ کرنے والی بات. دیکھیں, بعض ذاتی علم میں میرے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جب تک کورٹ آف لا سے عمران خان صاحب کو اس پہ سزا نہیں ہوتی, ہم ان کو سزاوار نہیں کہہ سکتے. وہ مجرم نہیں ہے. میری نظر کے اندر وہ مجرم اس وقت ہوں گے جب وہ عدالت. بات سن لیں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اکیلی جماعت نہیں ہے اس ملک کے اندر نا, باقی بھی سیاسی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایک جماعت ہے بس, وہ بہت مقبول جماعت ہے, وہ مقبول بھی, اب مقبولیت کا اندازہ یہ ہے کہ 2018 میں تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی, تمام تر سپورٹ کے بعد ان کے جتنے ووٹ تھے, باقیوں کے بھی آپ نے ووٹ دیکھے ہی تھے. یہ نہیں تھا کہ اس وقت جماعتیں ختم ہو گئی تھیں یا اس کے بعد ختم ہو گئی ہیں. وہ مقبول ترین جماعت کیسے ہے؟ پروپیگنڈا کے ذریعے. ادروائز وہ جو فیکچولی جو یہ کیسے کہتے ہیں 2018 میں ایسے ہوا اور اب بھی ویسے ہی ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ, ابھی آپ اپنی اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا, شروع آغاز میں بھی آپ نے کہا تھا پی ٹی آئی جیت جائے گی, تو پھر میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر ووٹر نکلے, بات آپ کے حساب سے جس طرح مقبول ہے اس طرح مقبول نہیں ہے. جیتنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو شور, یہ جو آپ نے ایک بنایا ہوا نا یہاں پاکستان تحریک انصاف یا اس کے چاہنے والے یا اس کی, یہ جس طرح میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ آپ پروف کے ساتھ بات کریں. آپ یہ مجھے بتائیں, میں چوائس صاحب سے بھی یہ کی بحث کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن میں کتنی درخواستیں آپ کی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کام نہیں کر رہی؟ درخواست کتنی؟ اچھا, میں یہاں پہ درخواستیں تو بہت ہیں, ملک صاحب بھی